نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشپاتی کے بارے میں بہت سارے احباب نے مجھے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ناشپاتی کے فائدے تو آپ کو پتہ ہوں گے، میں کچھ اور بولنے والا ہوں، اپنے کان ذرا سے کھڑے کر لیجئے، کیونکہ ناشپاتی کے بارے کا یہ راز کوئی نہیں بتاتا جو میں بڑی ایمانداری سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ناشپاتی جو ہے وہ آپ نے جناب علی اگر اس کو باریک کاٹ کے کھا لیتے ہیں تو پوری باڈی کے اندر کی سوجن، سوزش، ورم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کینسر کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ پہ آپ چل رہے ہیں اور آپ نے ناشپاتی کھانی شروع کر دی، یقین کریں بہت جلدی ریکور میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناشپاتی تو اللہ کا ایک عجوبہ کا نام ہے، اللہ کے ایک تحفے کا نام ہے، اللہ کے گفٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ چاہتے ہیں کہ جناب علی باڈی میں پھنس رہی ہے، باڈی کہیں گھٹن ہے، جوڑوں میں گھٹن ہے، کمر میں گھٹن ہے، پٹھے میں گھٹن ہے، کمر میں گھٹن ہے، گردن میں گھٹن آ رہی ہے، ایون کہ دماغ میں گھٹن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ناشپاتی کم از کم یا دو ناشپاتی لے لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دو ناشپاتی لے لی، باریک کاٹی، اس کو دودھ میں شیک بنایا، گرینڈ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو پکا لیا، پکا کے ٹھنڈا کر لیا، اب پی جائیے ٹھنڈا کر کے۔ آپ بولو گے اتنا عجوبہ آپ کے وجود کے ساتھ ہو گیا کہ اس سے پہلے آپ کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی عجوبہ دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کر کے ضرور دیکھ لیجئے بھائی صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بیگم نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے یا آپ کے شوہر نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ گھٹ رہے ہیں، آپ کا دل گھٹ رہا ہے، آپ کی سانس گھٹ رہی ہے، آپ کے سوچ، آپ کی ارمان گھٹ رہے ہیں، تو ایسی کسی بھی کیفیت میں تو بھی اس کا شیک بنا کے آپ نے پکا کے ٹھنڈا کر لیا ناشپاتی کا اور پینا شروع کر دیا، یقین کریں گے آپ کی وہ سوچ کی گھٹن، شعور کی گھٹن، محسوسات کی گھٹن، آرگن کی گھٹن اور آپ کے پٹھوں کی گھٹن، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات، ایک بندہ بزدل ہے، بزدل ہونے میں کیا ہوتا ہے، اس کی دل کی گھٹن ہے، دل کی گھٹن ہے تو بندہ بزدل ہے نا، تو بندے کو بہادر بننا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اس کا جو شیک بنانے کا طریقہ بتایا وہ پینا شروع کر دو، نہار میں پی لو، دوپہر کو پی لو، شام کو پی لو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ دل کی گھٹن، ٹھیک ہے، وہ گروتھ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی بلاکیجز ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ گھٹن والی بلاکیج کا، آرٹریز کی بلاکیج نہیں کہا، وال بلاکیج نہیں کہا، دل کی جو نفسیاتی گھٹن ہے، دل کی جو شعوری گھٹن ہے، دل کی جو فیلنگز والی گھٹن ہے، ٹھیک ہے، احساس کے اعتبار والی گھٹن ہے، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ حساس بہت ہیں، ذرا سی بات سنی، غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کان کھڑے کر لیجئے۔ آپ نے کسی کو سنا کہ فلانے کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو بھی پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو ایسے تمام معاملات میں جو آپ کسی کا سنتے ہیں نیگیٹو، اور وہ نیگیٹو آپ کے باڈی کے ریسیپٹر ایکٹیو کاپی کر لیتے ہیں، اس کا بلوٹوتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ بیماری آپ کو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بلوٹوتھ نہ ہو، کسی کا نیگیٹو آپ کی باڈی میں نہ جمے، نہ پھنسے، نہ وہ ایکٹیو ہو، وہ آئے اور سلپ ہو کے نکل جائے۔ تو اس کے لیے میں ایک جملہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ کے حضور میں کہ کبھی کبھی نا زندگی میں بے حسی پیدا کرنی پڑ جاتی ہے، حس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے، تو حساسیت کا زیادہ بڑھنا نقصان دیتا ہے۔ تو ایک تو حساسیت کو کم کرنا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ حساسیت کا جو بلوٹوتھ دوسرے کی نیگیٹو کو آپ کی باڈی میں ٹرانسفر کر کے ایکٹیو کر رہا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے تو وہ چیز بھی ناشپاتی کے شیک سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئے ناشپاتی کے فائدے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی گیانی اور سنیاسی ہوتے ہیں، اس کے آگے آپ دنیا جہاں کے وہ چاندی اور سونے کے ورق لگے ہوئے، تو ایسی صورت میں کہ سونے اور چاندی کے سچ مچ کے بھی ورق لگے ہوئے اگر آپ نے کسی کو سنیاسی کو مٹھائی دی اور دوسرا بندہ اس کو 4 ناشپاتیاں اور 1 گلاس دودھ کا دے، یقین کرو سنیاسی ناشپاتی اور دودھ لے لے گا، وہ یہ بیہودہ سونے چاندی کا کچھ سے نہیں کھائے گا وہ، ٹھیک ہے، کر کے دیکھیے گا۔ آخری بات رہ گئی، آخری بات کیا ہے کہ ناشپاتی جب بھی کھائے نا، اس کے بیج جمع کری جاؤ، اس کے بیج نہ پھینکنا،
ہاں اس کا بیج جو ہے نا وہ سو ایک شیشے کے برتن میں ڈالی جاؤ، ہوا لگتی رہے، سوکھتا رہے، ٹھیک ہے. جب اتنا سارا بھر جائے نا پھر ان سب کو نا ایک دفعہ پکی دھوپ دے کے نا پیس لو. پیسنے کے بعد دوبارہ دھوپ دو تاکہ اس کا موئسچر ختم ہو جائے. پھر جب وہ دوبارہ موئسچر ختم ہو گیا، سوکھ گیا، پھر دوبارہ پسائی کرو اس کی، اب اور اچھا پاؤڈر بنے گا. پھر 1 گرام والے کیپسول بھر لو. رات کو 1 کیپسول لے لیا کرو نیم گرم دودھ سے. رات کو لیا اور صبح فجر کی اذان تک بیگم آپ کو دعائیں دے رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی یا اللہ ساتوں جنم میں میری اسی بندر سے اسی انسان سے شادی کرا دے. اس کا کوئی نقصان نہیں، صرف اللہ نے فائدہ دیا ہے. ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیجئے. ایک عجوبے کا نام بتایا میں نے، ناشپاتی اور اس کے بیج. کائنات کا عجوبہ ہے اور اللہ کا دیا ہوا. میں نہیں دے رہا، میں اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا، میں اللہ کی ایک چیز کا مختصر سے تعارف کرا رہا ہوں. ورنہ اللہ کی چیز کے تعارف تو سمندر بھر دو، لیکن میں نے چند لفظوں میں جو مجھے حقیر کو پتا تھا میں نے بڑی ایمانداری سے بتایا. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.